طوفان نوح کے بعد دنیا ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے دنیا کے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یہ قوم ایسی سامنے نکل کر آئی جو انسانیت کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھی، اور وہ قوم یاجوج ماجوج کے نام سے جانی جاتی ہے، فساد پھیلانے والے نہایت جنگجو اور خونخوار سپاہی جن کی تعداد کو گن پانا کسی کے بس کی بات۔ یہ لوگ انسان، جانور، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے تک کھا جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، کچھ بہت چھوٹے اور کچھ بہت بڑے۔ بعض کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو اوڑھ لیتے ہیں اور دوسرے کان کو بچھا لیتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو دنیا کی نظروں سے اس وقت اوجھل ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہی قوم دنیا کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن کر سامنے آئے، اور اسی فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے حکمران کا انتخاب کیا جس کو حکمت، طاقت اور حوصلہ سب کچھ دیے گئے تھے، اور اس حکمران کا نام ذوالقرنین تھا۔ یہ وہی حکمران تھا جن کے بارے میں مفسرین کے درمیان مختلف آرائیں ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ وہی سائرس دی گریٹ ہے جو فارس کے نیک دل طاقتور بادشاہ تھے، اور کچھ علماء اکرام کے نزدیک یہ وہی اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے تھے جو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے۔ ایک سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بہت بڑے خوف میں زندگی گزار رہی تھی، جو چیخ چیخ کر بس یہی کہہ رہے تھے کہ ایک وحشی گروہ آتا ہے اور تباہی مچا کر چلا جائے، اور وہ ان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ چاہتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں، اس کے لیے ہم آپ کو مال و دولت کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ذوالقرنین کا جواب مختلف تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہی کافی ہے، بس اس کام میں تم میری مدد کرو۔ پھر ایک ایسا کام شروع ہوا جو انسانی تاریخ میں بہت بڑی تعمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کام کے دوران لوہے کے بڑے بڑے تختے لائے گئے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا اور آگ جلائی گئی، اور اس کے بعد ان سب کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ یہی خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس دیوار کو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن کے مطابق نہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دیوار کے بارے میں مختلف باتیں بھی مشہور ہونے لگیں۔ کچھ لوگ اس دیوار کو گریٹ وال آف چائنا کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، اور دیگر بعض قدیم دیواروں کے ساتھ بھی اس کو منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی کوئی مستند بنیاد نہیں۔ اس کی وجہ کہ قرآن کے مطابق وہ دیوار لوہے اور تانبے کی بنی ہے، جبکہ یہ دیواریں پتھر، اینٹ اور سیمنٹ سے بنی۔ اسی لیے ان دیواروں کو سیدھے ذوالقرنین کہنا یا پھر یاجوج ماجوج کی دیواروں کے ساتھ جوڑنا قطعاً درست نہیں۔ علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ آج بھی وہ دیوار انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے، اور یاجوج ماجوج آج بھی اس دیوار کے پیچھے ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ دیوار کھول دی جائے گی اور وہ دنیا میں نکل آئے گی۔ جب وہ باہر آئے گے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ہر طرف فساد، تباہی اور بربادی ہی بربادی۔ پھر وہ زمین پر آگے بڑھتے ہوئے ایک جھیل یا دریا کے پاس پہنچے گے، اور روایات کے مطابق اس جھیل یا دریا کا وہ سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان لوگوں کا تیسرا گروہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ اس سارے منظر کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پہلے کوئی ندی ہوا کرتی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے جائے گی، اور یہ کہنا شروع کر دے گے کہ ہم نے زمین پر قبضہ کر لیا، اور اب وہ آسمان پر قبضہ کرنے کی باتیں شروع کر دے گا۔ اور اسی غرور میں مبتلا وہ لوگ آسمان کی طرف تیر پھینکنا شروع کریں گے، اس خیال کے ساتھ کہ وہ آسمان پر قبضہ کر لیں۔ جیسے ہی وہ تیر آسمان کی طرف پھینکے گی اور جب وہ تیر واپسی کا رخ کرے گے تو ان تیروں کے اوپر خون جیسے نشانات لگے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ لے گے کہ ہم نے آسمان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ سب کے دوران زمین پر زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی اور لوگوں کا زمین پر بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس فتنے کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک محفوظ مقام پر چلے جائے گے، اور روایات کے مطابق وہ محفوظ مقام کوہ طور بنتا ہے۔ وہاں حالات دیکھتے ہی دیکھتے کم ہو جائے گے، خوراک اور وسائل کی بھی کمی ہو جائے گی، لوگ اللہ سے مدد کی دعا مانگنے لگے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے خاتمے کی دعا کرے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا، ان کے جسموں میں خاص طور پر کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیے جائیں گے، اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اور وہ ایک ایک کر کے زمین پر گرتے جائے گی، اور یوں یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی مسلمان پہاڑ سے نیچے اترنا شروع ہو گئے تو زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوگی، اور وہاں پر ایک عام سی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں دعا مانگے گے، اور اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائے گے جہاں اللہ لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آسمان سے شدید بارش ہوگی جو زمین کو مکمل طور پر دھو دے گی اور زمین کو صاف کر دے گی۔ یوں یاجوج ماجوج کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔